آپ نے آج مجھے بتانا تھا. سر یہ کاپی دے دی ان کو ایک سر انکوائری کے بارے میں, یہ کاپی جناب سر کس چیز کی دکھائی؟ ریگارڈنگ انکوائری جو ہو رہی ہے سر لاہور میں سر. کوآرڈینیٹڈ ملیشیس کیمپین شروع ہوئی ہے. یہ آفیسر آئے ہیں جنہوں نے رجسٹر کیے. یہ کوآرڈینیٹڈ ملیشیس کیمپین جب آپ کو بتائے گی یہ آپ نے کس پہ بیس کی؟ سر آپ نے ویریفیکیشن کمپلینٹ کی, ان سے کیا پوچھا کہ جی یہ جو ویریفیکیشن کیمپین ہے جی سر یہ کس بیسس پہ چل رہی ہے؟ سر یہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ کورٹ پروسیڈنگز چل رہی ہیں یہاں پہ, اور جو میلیشیس کالڈ میلیشیس کیمپین ہے وہ ایفیکٹولی جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں ان کی سمری ہو رہی ہے. یہی بات آپ کو بتائے گی کہ نہیں؟ سر ایسی بات ہے, یہ آپ کو نہیں بتایا گیا؟ نہیں سر. آپ نے کیا ویریفیکیشن کی؟ آپ کے ایس او پیز کے تحت آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے جی سر کمپلینٹ کی بیفور یو موو آن ٹو دا انکوائری. جی سر. سر انہوں نے اسکرین شاٹس پرووائڈ کیے, مختلف ٹویٹس کے آئی ڈیز وغیرہ پرووائڈ کی ان کو سر ٹیکنیکلی. اور انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ جو ویڈیو ہے جو ابھی ہم کورٹ میں پلے کریں گے جس کے بیسس کے اوپر آپ نے کیا, یہ اس کورٹ کی پروسیڈنگز پہ بیس کرتے ہیں. یہ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ بتایا؟ نہیں سر, کمپلینٹ میں سر اس چیز کا ذکر نہیں ہے سر. کمپلینٹ میں ذکر نہیں ہے. آپ نے ان سے یہ بات پوچھی کہ نہیں پوچھی کہ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ نہیں سر اس طرح کی بات نہیں. آپ نے ان کو یہ کیوں نہیں بتایا معاویہ صاحب؟ اس میں جو یہاں پہ پٹیشن چل رہی ہے اس کے اندر میرے کسی بھی کیس کے اندر کوئی بھی جو ہے کمپلیننٹ نہیں ہے. میرے کسی بھی کیس کو لیج نہیں کیا گیا. اور آپ اس پیچھے جا کے بیٹھ جائیں, آپ اس کے اوپر مجھے رپورٹ دیں گے, ٹھیک ہے جناب, کہ انہوں نے آپ کے یہ میں اسٹیٹمنٹ یہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہوں, اور جو فالس انفارمیشن انکمپلیٹ انفارمیشن ٹو اے پولیس آفیسر آپ اس کی کارروائی کیوں نہیں کریں گے؟ آپ یہ مجھے اس کی رپورٹ دیں گے. اس میں سر لارڈشپ اس میں ایکس آفیشو جسٹس کا بھی ایک آرڈر ہے 10/3. انہوں نے ایکس آفیشو جسٹس آف پیس کو انہوں نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ سر یہ تو نہیں, ہمیں تو آرڈر سر آیا. ایک سیکنڈ سر, بالکل ٹھیک ہے, وہ جو ہے یہی آپ مجھے رپورٹ میں بتائیں گے. For early finalization of the inquiry proceedings. اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ جو عدالت کی جو پروسیڈنگز سٹریم ہو رہی ہیں جس میں وکلاء صاحبان وہ رپورٹس پڑھ رہے ہیں اور وہ ایلیگیشنز کر رہے ہیں کہ یہ بلاسفیمی گینگ ہے, تو پھر یہ عدالت بھی یہ پیکا کے زمرے میں آ رہی ہے. سر کسی بھی رپورٹ میں میرا خاموش سر میرا نام یہ ٹیکٹکس اس عدالت میں نہیں چلیں گے کہ آپ ریموو ہم فرام مائی کورٹ, ریموو ہم فرام مائی کورٹ. سر انہوں نے عدالت سے ٹائم لیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ کورٹ میں آرگیو کیا تھا, انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا آئی ایم ویجیلنٹے, جو ابھی کہہ رہے ہیں he has not admitted it. He has filed an application before me as CM that the word vigilante should be expunged. Thereafter, sir. سر ابھی ہم وہ ویڈیو دیکھیں گے اور وہ اسکرین شاٹس دیکھیں گے جن کی بیسس پہ آپ کے آفیسر نے یہ کمپلینٹ رجسٹر کر کے انکوائری شروع کی ہے, رائٹ. میں پھر آئی میک اپ مائی مائنڈ کہ
اس کو میں نے کہاں لے کے جانا ہے. تشریف رکھیں, وی ول اسٹارٹ دا ویڈیوز. مائی لارڈ, اس میں ایف آئی اے کی بھی رپورٹ آئی ہوئی تھی. ڈی جی ایف آئی اے کی جو اسلام آباد زون سے اور لاہور زون سے جو رپورٹس ہیں, ان کا اس میٹر سے کسی قسم کا کوئی کنسرن ہوگا؟ بتائیے یہ کیا ہے رپورٹس؟ یہ سر لکھا گیا تھا آرڈر میں این سی سی اے ابلیغ ایف آئی اے سادن, تو ڈی جی ایف آئی اے کی طرف سے یہ پورا ان کا تو نیکسس ہی نہیں ہے سر. یہ این سی سی اے کا ہمارا ہی ہے سر کیسز کا. اب آپ ان کو واپس لے آئیں, معاویہ کو, وہ بھی یہاں بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھیں گے. چلیے آپ تشریف رکھیے. کدھر سے یہ کسی اور کی which one will we watch first ji? My lord, the first video is of Mr. Dr. Kaleem Imam, who was a former federal secretary, also served as IG Islamabad, IG Punjab, IG Sindh, and he is a consultant on law and governance, and also served in FIA. He was interviewed by the Voice of America right after this report of the Fact Focus came on surface, اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا وائس آف امریکہ کو اور اسی رپورٹ کے اوپر بات کی تھی. The first, I would request the court that video to be played and watched by this court. عثمان صاحب, یہ جو ان کی ایک منٹ پاز کیجیے. یہ جو ان کے کریڈینشیلز ہیں جی سر, یہ پلیز آپ لکھ کے دیں گے. جی میں بالکل کلیئرلی ریٹن سر. اور جو یہ کب کا انٹرویو ہے سر, ڈیٹ, ایگزیکٹ ڈیٹ, ٹائم, وہ دیں گے آپ کو سر. چلیے جی, لیٹس اسٹارٹ. شروع سے پلے کر دیں اس کو. آپ کو اس رپورٹ پر کتنی تشویش ہے؟ فیکٹ فوکس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایک منظم گروہ ہے جو لوگوں کو اس طرح کے کیسز میں پھنسا رہا ہے اور ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے. آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بتایا, بالکل کوئی بھی ریسرچ اورینٹیڈ یا رپورٹ جب آتی ہیں تو ہمیں اس پہ ضرور مزید سوالات اٹھانے چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ کس حد تک یہ فیکچوئل ہے. اور آپ نے یہ رپورٹ جب میں نے دیکھی ہے تو اس میں تو ایک نیا ٹرینڈ ہمیں نظر آیا ہے. اور پہلے تو ٹرینڈ یہ تھا کہ کوئی بلاسفیمیس ایکٹ ہوتا تھا تو اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ بھی ویجیلنٹی جسٹس کرتے تھے اور کیسز بھی رجسٹر ہوتے تھے, اور بہت سارے کیسز رجسٹر ہوئے ہوئے اوور دا ایئرس, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر. لیکن یہ جو نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا لینا اور لوگوں کو اس میں شامل کر لینا اور پھر ان کو نیوز یا ایڈکٹیڈ قسم کی چیزیں دکھانا اور پھر ان سے جو ہے ان کو استعمال میں لانا اور پھر ان کے خلاف پرچے درج کرا دینا, دیٹس کوائٹ الارمنگ اثر. اور میرے پاس ایک فگر ہے جو میں نے ابھی آفیشیلی دینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کہیں میں اسی سوال پہ ایکسپلین کر دوں یا نیکسٹ سوال میں کر دوں, ڈیفینیٹلی اٹ از الارمنگ. تو فیکٹ فوکس کا جو دعویٰ ہے کہ ایف آئی اے کے کچھ عناصر جو ہیں اس پورے کاروبار میں ملوث ہیں, اس توہین مذہب کے کاروباری گروپ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے ان کا, اور اعلیٰ حکام کو اس بارے میں پتہ بھی ہے, آپ کے خیال میں اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے میں رکاوٹ ہے؟ کیوں اب تک کوئی کارروائی اس حوالے سے سامنے نہیں آئی یا پبلکلی کچھ جواب بھی آیا, ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا اس کو؟ پبلکلی ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے, لیکن ہاؤ دا آرگنائزیشن ورکس ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. دیکھیں ایف آئی اے ایک از ون آف دا 15 پولیس آرگنائزیشن ان پاکستان, اور اس کا وہ موازنہ کرتے ہیں ایف بی آئی کے ساتھ, اور یہ فیڈرل لاس کو بیسیکلی ڈیل کر رہا ہے. آئی ایم شیور کہ جب یہ شکایت آئی ہے, میرے کچھ اہلکاروں سے بات بھی ہوئی ہے, اور دے آر سم آف دا پیپل ہو آر انڈر انکوائری, اور ان کے خلاف وہ کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو گروپس بنائے گئے ہیں یہ پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی کام کر رہے ہیں. اس میں نہ صرف یہاں کے اہلکار بلکہ باقی اہلکار بھی شامل ہو سکتے ہیں.
میں نے جو فیگرز تھوڑی سی اکٹھی کی ہے آفیشلی، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی ایک ریسرچ کی بھی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً 287 FIRs رجسٹر ہوئی ہیں اور تقریباً 438 پیپل ہیو بین اریسٹڈ. اور اس ٹرینڈ کو میں زیادہ پنڈی، لاہور اور اسلام آباد اور پھر میں ملتان میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑھ رہا ہے. میں نے یہ بھی معلوم کیا کہ تقریباً 8 کے قریب کیسز میں کنوکشن ہوئی ہے. جب میں نے مزید تحقیق کی اور میں نے کہا کہ یہ تو ایک گروہ کام کر رہا ہے اور یہ ایک نیا طریقہ ہے لوگوں کو اور یوتھ کو پھنسانے کا جو اس میں ایک پرسنٹیج دی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے فورینزکس کی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے موبائلز جو تھے اس میں بہت زیادہ مواد موجود تھا، اور جب ان لوگوں کو پوچھا بھی گیا اور پکڑا بھی گیا they seem to have got into an addiction of WhatsApp، اور یہ جو مذہبی بہت سارے سلسلے تھے اس میں، اور اس کو لیور ان کرتے ہیں تھرو وہ ڈرگس، ایسٹیسی آئس اینڈ آلسو تھرو ٹونس اینڈ نیوز، اینڈ there were people who even who did it for first time and then they got into it. تو یہ چیز بھی ایک سامنے آ رہی ہے. So یہ پیٹرن آپ نے جو ڈیٹا دیکھا ہوگا یا جس طرح سے آپ نے ڈیٹا جمع کیا ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیٹرن ان کا، کیونکہ فیکٹ فوکس کی رپورٹ کہتی ہے کہ پیٹرن بھی ایک ہی جیسا ہے. ایک تو اس پہ ہمیں اگر آپ کچھ بتا سکیں، اور دوسرا یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اتنا بڑھ کیوں رہا ہے؟ اس کو 2-3 دہائیاں 4 دہائیاں پہلے اتنے کیسز تو کبھی بھی پاکستان میں شاید پہلے شروع کے 40 سال اور اگلے 40 سال کو اگر ہم کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ڈفرینس کیوں آ گیا؟ ایک تو یہ بھی سمجھنے کہ یہ کیسز مسلسل ہوتے رہے ہیں جب سے یہ قانون آیا ہے. یہ تو کچھ کیسز میں جب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ میڈیا پہ سرفیس کر جاتا ہے تو یہ اس پہ ڈسکشن بڑھ جاتی ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے ان کی بہت بڑی تعداد ہے جس میں یہ رجسٹر ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پہلے یہ تھا کہ مائنورٹیز اور جو دوسرے لوگ گروپس ہیں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کسی نے جان کے کیا ہے تو اس کے خلاف یہ ہو جاتا تھا، اور لوگ اس پہ لوگوں کا یہ تھا کہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے اور یہ جان کے کیا گیا، ہماری بے عزتی کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن یہ جو ٹرینڈ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ سمجھیں جس طرح ہنی ٹریپ ہے اس طرح یہ بلاسفیمی گروپس ٹریپ ہے، اور یہ ایک دفعہ آپ کو لیورن کرتے ہیں، لیورن کرنے کے بعد آپ کو پھنسا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوکلز بھی بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ لیں ایک اور ہمارے پاس کیس آ گیا اور کسی کی ضرورت ہوئی اور یہ کام ہوا. لیکن اس سے مقصد کیا ہے حاصل کرنا ہے؟ اس سے جو ایک تو جو غالباً اس میں بلیک میلنگ کا بھی عنصر ہے، غالباً اس میں یہ بھی عنصر نظر آ رہا ہے کہ ریونج اور بدلہ لینا، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کسی کو مشکل میں ڈال کے اس پہ کچھ مزید فائدے اٹھائے جا سکیں. لیکن اگین میں نے لوگوں سے بات چیت کی ہے آپ کے ریپورٹ کے بعد، یہ چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں. لیکن اس پہ ایک سیریس کام ہونا چاہیے، ریسرچ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی گروپس ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ 666 ہے اور اومین کا گروپ، اور اسی طرح مذہبی واٹس ایپ گروپ ہے، اور پھر ہم علمناٹی کا بھی بہت سارا سلسلہ دیکھتے ہیں. یہ لارجر اسپیکٹرم میں بات کر رہا ہوں. لیکن دے آر گروپس اویلیبل اوور دیئر جو کہ پیپل ہو آر لاسٹ، ویلیو ڈسٹرب ہیں، سائیکالوجیکلی ہرٹ ہیں، چائلڈہڈ انجریز ہیں، پیرنٹنگ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، جابس نہیں ہے، پاورٹی کا ایشو ہے، گورننس کے ایشوز ہمارے ملک میں چلے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیٹ اور جو باقی سلسلے چل رہے ہیں. جو کمزور لوگ ہیں وہ بعض دفعہ خوب نہیں کر پاتے، اور یہ ان کو ایک شارٹ کٹ ملتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنائیں. یہ سارے عناصر جو ہیں اس کے بیک اینڈ میں کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. اس میں مائی لارڈ جو آبزرو کرنے کی بات ہے، فرسٹ آف آل دیٹ یہ ان رپورٹس کے بعد انہوں نے اپنا مشاہدہ پیش کیا، اور اس مشاہدے میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے طور پہ تحقیق کی ہے، اپنے طور پہ میں نے ان فیکٹس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اداروں میں اہلکاروں کو رابطہ کیا ہے، میں نے اپنے طور پہ جتنی میں ریسرچ کر سکتا تھا اس کی بنیاد کے اوپر آ کے انہوں نے یہ اپنی آبزرویشن دی ہے. ہی از ناٹ اونلی اسپیکنگ دا رپورٹس آف دی اسپیشل برانچ اور دی فیکٹ فوکس اور دی NCHR. یہ اگست 2024 کا انٹرویو ہے، جب 29 جولائی 2024 میں فیکٹ فوکس کی رپورٹ آئی، اور کچھ دن بعد یہ انٹرویو انہوں نے وائس آف امریکہ کو دیا تھا. سر
Now I would request the court to have a look into the video where a serving additional director of the Cybercrime Reporting Center, Lahore, was addressing to the Lahore High Court Bar Association in a seminar, and whereby he forcefully said that lawyers should not be engaged in the cases of the blasphemy and they should not destroy their faiths by defending the blasphemers. मुसलमान कोई इंसानी हकूक कोई चीज इस चीज के आड़े नहीं आएगी, कोई यूनियन कोई दुनिया के तमाम कंट्रीज अगर हमें रोकना चाहे हम इस काम को नहीं रुकने देंगे, हम इन लोगों को पकड़ेंगे। हम आपको भी फिगर बताता हूं मैं आगे कि मैंने आज तक कितने बंदे पकड़े हैं, 400 प्लस मुल्ज़मान इस वक्त हमने पकड़े हुए जो जेलों में हैं, 36 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं हो चुकी हैं, मोस्ट ऑफ के लिए सजाए मौत है, कुछ इसके अंदर ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा मिली है। और हम डेली ट्रायल बेस पे हमारे स्पेशल लॉयर्स हैं जो प्रोसिक्यूटर्स हैं जो ब्लास्फेमी कोर्ट्स में पेश होते हैं, इंश्योर होते हैं कि तमाम गवाहान हो और हम जल्द से जल्द इसकी तकमील के लिए करें। मेरी अपनी वकला बरादरी से एक दरख्वास्त है कि जो इन ब्लास्फेमियर्स के वकील बनते हैं वो काइंडली उनसे मेहरबानी है कि वो एक दफ़ा मेरे ऑफिस आए, उनको जाने, खुदारा वो इन ब्लास्फेमियर्स के साथी मत बने और अपने अल्लाह के और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुद को इस रुसवा ना करें। अगर तो वो सच्चे हैं तो बेशक केस लड़ें। आप लोग आए मेरे पास, मैं आपको तमाम केसेस की डिटेल दिखाता हूँ, ओपन फोरम है कि इनका क्या स्टैंडिंग है इनकी? सर इनकी स्टैंडिंग ये है कि 2008 में ये एक राइट नाउ सर रैंक क्या है सर? एडिशनल डायरेक्टर सर। इज इट आई डोंट नो, आई एम क्यूरियस कि क्या ये इट इज़ परमिटेड फॉर अ सीनियर ऑफिसर ऑफ FIA टू मेक एन इम्पैशन्ड प्ली इन द बार कि आप इनको रिप्रेजेंट ना करें, मेरे दफ्तर में आए, मैं आपको समझाता हूँ कि असल बात क्या है। Is it proper? Is it permitted? ये तो सर नामुसे सादत की तरीब में गए जो लाहौर हाई कोर्ट सर तारीख मैं सिर्फ इस हद तक कह रहा हूँ कि ये गए हैं, लेकिन इन्होंने जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी प्रेजेंट किया है। एन ऑफिसर इज सपोज टू बी वेरी न्यूट्रल, an investigative officer. Here he is assuming the mantle of someone in uniform but whose job is to tell the lawyers community कि do not represent them. You come to me and I'll tell you कि ये लोग कितने evil हैं। तो क्या first of all is he going to meet the lawyers in his chamber and explain the case to them in his office? And secondly, whether he is under the code of conduct permitted, address करना और बात है, but to actually go a step beyond and present the picture that each and every accused is evil and is guilty and the lawyers must not represent him in court. Is this permitted? और सर ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन होती है सर, और उस हवाले से ही हम उससे साल की ये तकरीब हो रही थी जो लाहौर हाई कोर्ट में मनाई। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कैंपेन में इसकी अवेयरनेस बताते हैं कि ये चीज़ें हमारे आपस में हैं। नो सर, उसने क्लैरिफाई किया है कि अगर कोई सच्चा है, कोई गलत फंसा हुआ बंदा है, उसकी आप करेंगे। अगर आपको मसला ये है कि आप मेरे दफ्तर से चेक कर सकते हैं कि ये इन्होंने ब्लास्फेमी की है या नहीं की। इनके दफ्तर से क्यों चेक करें सर? हमारे ऑफिस में इनके दफ्तर ये एक मैटर्स जो हैं वो कोर्ट में चले गए हैं,
انویسٹیگیشن ایجنسی کا کام ہے کہ اس میں چلان جمع کرانا ہے عدالت میں، لیکن ایک بار میں جا کے خطاب کر کے اینڈ پہ کہنا اگر سچے ہیں تو وہ کریں، لیکن ساتھ یہ شو کرنا کہ میں بذات خود ایک جہاد میں ہوں اور میں دی فلیور آف دس از کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. You know, the undertone, you understand what I'm saying, the subtext, کیا اس کو بولتے ہیں, I don't know, اردو میں اس کو کیا کہوں گا, but this is the subtext, the undertone, the flavor of it is a message to the bar کہ جی do not represent. Not only this, sir. I want you, sir. لاسٹ شاپ یہ دیکھیں یہ جنرل چیزیں جو ایڈریس اس نے کیا کوئی ہارٹ ہوا وکیل صاحب یا کسی کو روکا ہے اسپیسیفکلی اس نے تو وہ اس کے خلاف اپلیکیشن دے سکتا تھا آ سکتا تھا. سر آج تک تو کوئی نہیں آیا ہمارے پاس سر کہ یہ اس کے خلاف کریں. ہمیں روکا گیا ہے کہ آپ بلاسفیمی کیسز میں نہ پیش ہوں. سر Not only this, sir, وہ ہمارے وکلا کے ایمان کے فیصلے کر رہا ہے کہ اگر ہم بلاسفیمرز کو رائٹ آف فیئر ٹرائل دے رہے ہیں تو ہم اپنا ایمان اپنی فیتھ تباہ کر رہے ہیں. Sir, you are defending him and saying to the court that what he did was correct, right, and is justified. سر کل ہم نے ساری دیکھی ہے یہ فلم چلا ہے جی سر پوری سارا ایڈریس ہم نے جو دیکھا ہے اس کا حوالے سے سارا ایک تو پرمیشن لے کے گیا ہوا تھا. سر ہمیں تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اگر آتی تو کسی کو اگر کو ہرٹ ہوا ہے یا فری کسی نے کی ہے تو اپلیکیشن دیتا ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ اس نے کہا ہے. سر میں آپ سے آج پوچھ رہا ہوں عدالت سر میں کہ is it permitted for a senior officer in an investigation agency while addressing the lawyer, the bar, to tell them, to suggest to them, all right, سر ہم تو to suggest to them not to extend the right to defend to those accused of blasphemy. نو سر ہم نے تو Sir, you will submit a report to me. سر یہ ہم نے ان کو بلایا تو اس ہائی کورٹ میں سر آج ان کے کیس لگے ہوئے تھے اس کے بعد ہم اسے بلائیں گے سر اس کو دکھا کے اور ساری ہم رپورٹ سبمٹ کروائیں گے کیونکہ اس کا سر یہ پرسنل اس کی ایڈریس ہے نا سر تو ہم اس سے جواب لے رہے ہیں سر کہ آپ نے کس کنٹیسٹ میں یہ کہا. نہیں سر وہ پرسنل نہیں ہے, بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر وہ وہاں پہ گئے ہیں. سر دیکھیں ہم اتنے پرسنل کیپیسٹی میں کیے نا سر یہ بات. سر he appeared, he went there, وہ یونیفارم پہن کے نہیں, وہ ایک بات نہیں ہے, بٹ ہی واز تھرو آؤٹ ایڈریسنگ کہ ہم نے یہ کیا ہے, میں نے اتنے لوگ پکڑے ہیں, رائٹ. So he wasn't invited as an expert on blasphemy laws, he was invited as a leading investigating officer in the FIA. Lordship. But sir, you know, suppose, I mean, let's draw a parallel. ANF کے ایک ڈی جی جاتے ہیں اور وہ ایک بار کو ایڈریس کرتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈرگز لوگ کوریئر کر رہے ہیں آپ ان کو ریپرزینٹ نہ کریں, ہم ان کو جانتے ہیں, یہ بہت ایول لوگ ہیں, یہ ڈرگز لیتے ہیں, ڈرگ اسکولوں میں پہنچاتے ہیں, آپ لوگوں کو ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ریپ کے ایکیوز نے, ٹھیک ہے سر, آپ کے ڈی آئی جی جا کے ایڈریس کرتے ہیں بار کو اور کہتے ہیں کہ جی ریپ از اے ویری ہینس کرائم, آپ جو ریپ کے ایکیوز ہیں ان کو آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. آپ کے آفیسر نے جا کے یہ کیوں نہیں کہا کہ جناب ہم اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں, آپ ان ایکیوز کو ڈیفینڈ کریں بیسڈ آن دی ایویڈنس اینڈ ڈونٹ کراس دی ایتھیکل لمٹس آف یور پروفیشن. یہ کیوں نہیں کہا؟ تو سر مجھے یہ آپ نے آ کے رپورٹ بتانی ہے. دیکھیے it has a deep impact when a senior officer of an investigation agency addresses a bar and conveys what you call a subliminal impression. Are you familiar with the phrase? This subliminal message to the bar that it is for the investigation agency an extremely unpleasant thing کہ آپ لوگ وکیل جا کے ایک ایکیوزڈ کو
ڈیفینڈ کریں. ٹھیک ہے نا سر؟ تو آپ نے اس بات کا مجھے ایک پراپر رپورٹ دینی ہے. رپورٹ دے دیتے ہیں سر کہ اور اس میں آپ ریفرنس دیں گے آپ کا جو کوڈ آف کانڈکٹ اگر کوئی ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ اس بارے میں کیا, اس بار کے متعلق کیا کہتا ہے, اسی کے حوالے سے رپورٹ تیار کر کے جمع کروائیں گے سر. ٹھیک ہے سر, تشریف رکھیے. ڈاکٹر صاحب میری گزارش ہوگی کہ جو ویڈیو کا کلپ دکھایا گیا ہے, جیسے کلیم امام صاحب کا وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو ہے پورا دکھایا گیا, کائنڈلی اگر ان کی بھی جو تقریر ہے وہ پوری کی پوری دکھا دی جائے کہ تاکہ ہمیں یہی کافی ہے جناب. پھر ٹھیک ہے, پر میری یہ ریکویسٹ تھی کہ سیاق و سباق سے کام ہے ایف آئی اے کے آفیسر کا جا کے سر مجھے اس سے کنسرن ریلیونٹ پارٹ میں جو دکھایا ہے کہ دی انویسٹیگیشن ایجنسی has a bias, the highest officer has a deep bias towards the fact that lawyers are still appearing and defending those people that he has arrested and investigated. اور وہ ان کو یہ میسج دے رہا ہے کہ یہ ہیں ہی بے گناہ, ہاں آپ اپنی تسلی کر لیں, اگر وہ گناہگار وہ بے گناہ ہے تب جا کے آپ پیش. ان کو ڈیفینس سر ایف آئی اے والے کریں کہ میں نے کہا یہ کورٹ پہ کیونکہ ویڈیو چلائی گئی ہے تو اس کو پورا چلا دیں, اگر کورٹ نہیں سمجھتی ہے تو خیر ہے. اگر اس کا کوئی اور ایسا پارٹ ہے جو جنرل ڈسکشن پہ نہیں ہے بلاسفیمی کی, میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں. میں آپ کو پھر یہ بتا کے تھک گیا ہوں کہ یہ کیس بلاسفیمی لا کے متعلق نہیں ہے. کمیشن نے سیکشن 295C کے بارے میں نہیں دیکھنا کہ یہ قانونی کہ پی پی سی میں اس نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا. کتنی دفعہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس بات سے تعلق نہیں ہے بلاسفیمی لا کے بارے میں. یہ کیس اس بارے میں ہے کہ از دیئر این ابیوز آف دس لا ان کولوژن ود سم آفیسرز ان دی ایف آئی. یہ کیس اس بارے میں. آپ اس کو یہاں پہ اور ہر جگہ اٹھا کے وہاں لے کے چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ناموس رسالت کے اوپر نعوذ باللہ اٹیک ہو رہا ہے. میں نے جناب کو سبمیشن جو کرنی تھی, آپ کا پورا نیریٹو جو ہے وہ اس کو فورس کر کے اس کیس کا رخ موڑ کے دنیا کو یہ بتا رہے کہ جناب یہ ناموس رسالت کے اوپر حملہ ہے. یہ کیس اس بارے میں. تشریف رکھیے. اور اگر کوئی ایسی بات آپ کوئی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جی جی تو آپ کو بھی اجازت ہے, پرووائڈڈ وہ اس کیس کے کور کوسچن سے ریلیٹ کرتی ہو. ٹھیک ہو. کلیم امام صاحب نے کیا, ان کا کیا انٹرویو تھا, وہ اس بات کا حد تک دکھا رہے ہیں کہ جی ایک ایکس رسپانسبل آفیسر ہے, وہ کہتے ہیں میں نے کوائٹلی انویسٹیگیٹ کیا ہے اینڈ دیر از سم ریزن ٹو سسپیکٹ دیٹ سم تھنگ فشی از گوئنگ آن. یہ انہوں نے بس اتنی بات کی, انہوں نے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی, کوئی انہوں نے مصدقہ بات مطلب نہیں لے کے آئے. لیکن اس ویڈیو میں سے جو 7 ویڈیوز دکھائی جا رہی تھی نا ساتھ ساتھ, وہ جڑا والا انسیڈنٹ کے بارے سے دکھائی جا رہی تھی. اور میں اس جناب کو اس لیے وہ ہم اپنے آرگومنٹ سے وہ جو مرضی ہے. مائی لاڈ, یہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے ان کا 15 منٹ کا خطاب تھا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں, اور میں نے 1.25 منٹ کی ویڈیو پیش کی ہے کیونکہ میں نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھنا تھا کہ ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر لوگوں کے ایمان کے فیصلے نہیں کر سکتا. ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر وکلا کے ایمان کے فیصلے نہیں کر سکتا. These were the words uttered by the additional director کہ جو ان لوگوں کے ڈیفینس میں وکلا پیش ہوں گے وہ اپنا ایمان خراب نہ کریں. وہی جو ایگزیکٹ ٹیکسٹ ہے نا اس انٹرویو میں, اس اسپیچ میں سے اس کے اوپر آپ کو آبجیکشن ہے اس بیسس کے اوپر, وہ ایگزیکٹ ٹیکسٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ اسکرپٹ میں ٹرانسکرپٹ اس کا سر اور ان کو دینا ہے آفیسر کو. جناب میری پھر اس معاملے میں ریکویسٹ ہے, جناب نے جو ابھی ٹیکسٹ کا ان کو کہا ہے تو یہ کائنڈلی یہ پورے 15 منٹ کا ٹیکسٹ پورا دے دے, تو پھر اس میں جو ہائی لائٹ شک کر دیں گے وہ ریلیونٹ پارٹ جہاں پہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر یہ کہتا ہے وکیلوں کو کہ آپ اپنی آخرت مطلب اپنا ایمان خراب نہ کریں. میرے خیال میں ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ اگر مکمل آ جائے تو بہتر ہوگا, کیونکہ فیکٹ فوکس کی رپورٹ مکمل آئی ہے. جب کورٹ کے سامنے چیز آئے تو وہ پوری آ جائے. کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون کون سا پارٹ امپارٹنٹ ہے کہ نہیں, دونوں کی طرف سے دیکھیں گے. پھر عجیب بات ٹھیک ہے سر. پھر اگر وہ آ کے واز کر رہے ہیں
ناموز رسالت کے اوپر مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان این FIA آفیسر کوچنگ می اور ایوری بڈی ایلس آن ناموز رسالت. وی نو واٹ ناموز رسالت از. ٹھیک ہے جی, ان کے واز کو ہم سر فیکٹ فوکس کی اگر رپورٹ پوری لگ سکتی ہے, اسپیشل برانچ کی رپورٹ پوری لگ سکتی ہے, تو اس کی تقریر کا ٹیکسٹ تو انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے کورٹ کے سامنے. کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کون سا جی حجت بازی نہ کریں. ٹھیک ہو گیا جناب. جیسے مطلب ایک اس میں عرض تھی کہ انہوں نے نہ صرف کہ اپنا جو ہے باعث یہاں پر شو کیا, بٹ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا. جب فریولس انکوائری پہ اریسٹ کی اٹیمپٹ کی اور انکوائری تھی, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز کرنے کی وجہ سے میرا جو ہے ایمان خراب ہو گیا اور میری دنیا بھی خراب ہوگی, تو وہ تو پھر مجھے اریسٹ بھی کریں گے اور پھر تو وہ جسٹیفائی ہوگا ان کا ایکشن. وہ تو شاید مجھے ٹارچر بھی کریں جب اریسٹ کریں گے, کیونکہ ان کے مطابق تو میری آخرت اور ایمان خراب ہو چکا ہے. How can an investigation officer continue to hold a post in blasphemy cases when he has shown a clear bias, towards these cases? Investigation agencies are bahar mein, some people actually, for instance, racial profiling cases mein, some white officers would actually hate black people. They are removed from that position where they have a contact with the racial, with the colored races. Because that's the ground of the start. A person may actually, an officer who may have a pre-existing bias towards, let's say, rapists, and they find out کہ جی اس کا already ایک bias ہے, he will not be allowed to hold that post. He will be given some other positions because his investigation will invariably be prejudiced by his beliefs. How can an investigative officer hold this thing, this kind of a view? یہی ہمارا کیس ہے, the collusion with a few black sheeps in the department, کہ وہ کیا کرتے ہیں. اب یہ ایک پریس ریلیز ہے. نہیں دیکھیے یہ بات نہیں, یہ الگ ہے. آپ پیشنیٹلی بلیو کر سکتے ہیں, ہم بھی پیشنیٹلی بلیو کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کام کی اجازت نہیں. لارڈشپ صرف ایک گزارش ہی ہے کہ یہ جملہ ہاں اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب آپ کے ذمے ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے, وہ اپنے جو مرضی ہے بلیفس ہولڈ کریں, بالکل جائز بلیفس. اور میرے بھی بلیفس انہی کی طرح کے ہیں ساتھ تک کہ اس کا سب کی لارڈشپ گزارش یہ ہے کہ یہ والی سپیچ کیسے ہمارے کیس میں ریلیونٹ ہے. صرف یہ ثابت کرنا ہے. وہ ریلیونٹ اس سینس میں ہے کہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگوں کا نام آیا ہے اس رپورٹ میں, وہ FIA کی کنائیونس میں یہ سارا کام کرتے ہیں. ہم صرف اتنا یہ بتانا چاہ رہے ہیں, باقی ایمان سب کا ایک جیسا ہے. سر آپ اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتائیں گے. سر پہلی تو سر میری ہمبل سبمیشن یہ ہے, کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سر ABCL اینٹی بلاسفیمی سیل جو بنے ہوئے ہیں ہر سینٹر میں, اس کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر, اس کے ساتھ ایک سب انسپیکٹر اور 4-5 کانسٹیبل ہم لگاتے ہیں سر تمام سینٹر میں. یہ بائی دی آرڈر آف دی آنریبل راول پنڈی وہ ہم پیش کریں گے جناب کو سارے آرڈر جس کی بنا پر بنے گئے. سر بات کر رہے تھے عثمان صاحب. سر یہ ہمارے اعجاز احمد چودھری اور پہلے محمد اقبال ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی بلاسفیمی سیل کے انچارج سر, جو ڈائریکٹر ایڈمن کو اور ہمیں ڈائریکٹ رپورٹ کرتے ہیں, وہ ان کے انڈر نہیں ہے. یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں سر, یہ بلاسفیمی کا انچارج نہیں ہے سر. وہ ابھی بھی ڈپٹی ڈائریکٹر اعجاز چودھری ہمارے اینٹی بلاسفیمی سیل کے انچارج ہیں. لارڈ صاحب کلیریفیکیشن کر رہا ہوں سر. لیکن کیا یہ اینٹی بلاسفیمی سیل میں ان کی پوسٹنگ ہے؟ نو سر, نو. یہ خود کہہ رہے ہیں میں نے اتنے لوگ گرفتار کیے ہیں. سر یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایز اے ہول انچارج, جیسے ایک ڈائریکٹر ہے سر, ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے سر. میں چاہے کانسٹیبل ہوں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کی اسٹینڈنگ کیا ہے سر. کیا یہ اینٹی بلاسفیمنگ سیل میں موجود ہیں؟ نو سر, اینٹی بلاسفیمی سیل ڈپٹی ڈائریکٹر انچارج ہے, یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں سر اوپر میں. تو ان کے تحت, لیکن ان کے تحت پھر ایک یہ سیل کام کر رہا ہے سر. یہ انچارج ہیں وہاں کے, لیکن ڈپٹی ڈائریکٹر ایز اے جیسے کہہ رہے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی بلاسفیمی سیل کے نہیں ہیں انچارج. It has nothing to do with ان کی رینک کیا ہے سر, whether he is at a lowest position at a highest position, جہاں ان کا اینٹی بلاسفیمی سیل کے ساتھ ڈائریکٹ رول ہے کوئی, تو he has already displayed a pre-existing bias, right, where he will proceed in every investigation کہ
یہ بندہ ہے بے گناہ گار. میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ خود ایک آفیسر ہیں, کانٹ یو انڈرسٹینڈ. لیکن سر وہ بات ڈائریکٹ ہو رہی تھی نا, اس کے حوالے سے میں نے کلیریفیکیشن کی ہے. باقی تو یہ انچارج ہیں پورے سر لاہور سی سی آئی کے انچارج بھی ہیں, اوپر ڈائریکٹر ہیں ہمارے ڈی اے کی. بلاسفیمی ان کے نیچے آتی ہے. ہاں جی سارا سسٹم کے انچارج. تو ختم ہے, بات ختم ہو گئی. کل اگر یہ ریپ سیل بھی ان کے نیچے آتا ہے اور یہ آ کے یہ کہتے ہیں جا کے جناب کہ میں جو ریپسٹس ہیں وہ تمام کے تمام, اب میں نے اتنے سارے ریپسٹ کو گرفتار کیا ہے اور آپ برائے مہربانی ان کو ڈیفینڈ نہ کریں, تو کیا آپ ان کو کسی بھی کیپیسٹی میں رکھیں گے وہاں پہ ایز اے ڈپارٹمنٹل پروسیس کہ یہ ٹوٹلی ان بائسڈ انویسٹیگیشن کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ یا ان کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں, جن کی رپورٹس ان کے پاس آئیں گی, جن کو انہوں نے ویریفائی کرنا ہوگا, کیا یہ کمپلیٹلی ان بائسڈ رہ سکتے ہیں؟ یہ سوال یہ ہم رپورٹ میں اس کو دیکھتے ہیں. پلیز تشریف رکھیے گا. تھینک یو. آئین پاکستان جو پریزمپشن آف انوسنس ہر ایک یوز کو دیتا ہے, یہ اس کو ریورس کر رہے ہیں کہ ہی از پروون گلٹی, ہی از گلٹی انٹل پروون انوسنٹ. ملزم اور مجرم کا فرق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مدھم کر رہے ہیں. Investigating officer should have simply said کہ جی I have done my work. Now it's up to the court of law. Investigation ہے وہ 173 کی رپورٹ میں جی رائٹ. ہر ملزم کو چاہے کتنا ہی ہینس کرائم ہو حق کے دفاع حاصل ہے اس ملک کے قانون کے تحت رائٹ. بس آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وکیلوں کا, اس کی ایک ایتھیکل لائن ہے, اس کو کراس نہ کریں. That would have been fine if he would have said that. It's not. اچھا جی, what's the next video? سر میں نے صرف یہ 2 ویڈیوز پیش کرنی تھی. جو تیسری ود ریگارڈ ٹو دی ہادیز انسیڈنٹ ہے, ان کے جو انکوائری انیشیٹ ہوئی ہے وہ ہادی ول پریزنٹ دیٹ. اینڈ مائی لارڈ I would make a last submission and conclude then. September 2024 سے یہ ہماری پٹیشن اس عدالت میں چل رہی ہے اور اس میں more than 2 dozens hearings ہو چکی ہیں. ان سماعتوں میں رسپونڈنٹس کی طرف سے بے تحاشا دلائل دیے گئے, شد و مت کے ساتھ دیے گئے, اور نمبر آف لائرز اپیئر ہوئے. Not a single lawyer argued کہ why this case against them. اسپیشل برانچ نے ان کے خلاف یہ رپورٹ کیوں مرتب کی ہے؟ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے ان کے خلاف یہ رپورٹ مرتب کیوں کی ہے؟ ان کا کیا میلا فیڈی تھی نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی؟ کیا میلا فیڈی تھی اسپیشل برانچ کی؟ یا ان کا پریویسلی کیا انمیٹی آپس میں چل رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر چند مخصوص لوگوں کو نامینیٹ کر کے ان کے خلاف انہوں نے یہ رپورٹس شائع کی ہیں؟ اور ان 10 ماہ کی سماعتوں میں ایک لفظ بھی اس بابت رسپونڈنٹس کی طرف سے نہیں آیا کہ ہمارے خلاف یہ رپورٹس اس وجہ سے آئی ہیں کہ ہمارا فلاں وہ پرانا مسئلہ تھا, یا یہ میلا فیڈی ہے ان کی, یا یہ میلا فیڈی ہے. ناٹ اے سنگل ورڈ سر. ناؤ آئی ریسٹ مائی کیس سر. مزید کوئی سوالات ہوں گے تو آئی ایم اویلیبل سر. آئیے چٹھا صاحب. My lord, senior counsel Asif Tamboli sahab is still left. If I can do it after him. Today was actually a video day. We were all watching video. If my lord wants to see the video which I tweeted and because of which the inquiry notice was initiated, I can play that if my lord wants. Yeah, I want to watch that video. What did you tweet? Did you tweet this?
My lord, this was already there. I retweeted it and I mentioned that what is happening in the video is the respondent Hassan Mavia along with private clothed officials, I don't know if they're FIA or private persons, but they're coming to an accused house, they're bringing him in custody. He has a handcuff and some cloth wrapped over his hand and they're demanding a mobile phone from his family. Play it again. I can't hear anything in this. Well, there is no sound in it. So play this again. شروع سے لگائیں. یہ کون ہے جو کہ دروازے پہ جا رہا ہے؟ My lord, this is the accused. He's in custody. He was under arrest. یہ باہر کون پھر رہا ہے اسے؟ یہ my lord private clothes ہیں. We don't know if they're FIA or part of the alleged gang, but the person behind them here in the circle is the Mavia. And now what they're doing is they're asking the family to hand them over a mobile phone, any mobile phone, so they can later on. یہ شخص کون ہے جس کے ہاتھ پہ کپڑا ہے؟ Accused, my lord. اس کے اچھا یہ کہ ہینڈ کفس میں؟ جی my lord. اس لیے کپڑے ہیں ان کے ہاتھوں پہ اور یہ پرائیویٹ کلوتھ لوگ ہیں جو لائے ہیں اور ان کے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں ایک فون ہمیں دیں. 13th of January. So the door is prima facie not opened by the family. Then they make him to do a phone call. Then the door's opened. یہ 3 لوگ باقی یہ اچھا ٹھیک. معاویہ صاحب آپ مانتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں آپ ہی ہیں؟ سر یہ ایڈٹ ویڈیو ہے, اس کی کاپی مجھے دے دی جائے اور بتا دیا جائے کس ڈیٹ کی ہے اور اوریجنل ویڈیو مجھے دی جائے. آپ مجھے یہ بتائیے, وہ تو بعد میں ہوتا رہے گا. جی آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ سر یہ مجھے نہیں پتا کٹ پیسٹ کہاں سے کیا ہے. مجھے اوریجنل ویڈیو ملے گی تو میں بتا سکوں گا. آپ نے یہ ویڈیو اس کی بنیاد پہ انکوائری؟ نو سر, میرا یہ کنٹینٹ ہے, میں جناب کو پیش کر دیتا ہوں. یہ ویڈیو بنیاد نہیں ہے, میں نے انکوائری کی, میرے پہ اسپیسیفک اغوا کا اور اس کا الزام لگایا گیا جس کی بنیاد پہ. اور معزز اچھا جی, یہ میں صرف اپنی سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں. جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ آپ ادھر آئیے. یہ ان پوسٹس کی بیسس پہ یہ کس سینس کے تحت افینس بنتا ہے؟ سیکشن 2026 دکھائیے. Whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits any information through any information system which he knows to be false and intimidates or harms the reputation or privacy of a natural person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years. اچھا سیکشن 20 ہو گیا. اور سر سیکشن 24 سر. commits the cyber stalking who with the intent to coerce or intimidate or harass any person uses information system etc. to follow a person or contacts or attempts to contact such person, monitor the use by a person of the internet, watch or spy upon a person, take a photograph or make a video. 24 کیسے بنتا ہے؟ یہ جو انہوں نے مجھے پوسٹ دکھائی ہے 20 تو چلے آرگیوبلی بنتا ہے, 24 کیسے بنتا ہے؟ سر
میں سبمٹ کروں گا, اس میں 20 بھی نہیں بنتا. وہ تو اس میں نا آرگیوبلی میں نے اسی لکھا ہے. مائی لارڈ ان دونوں سیکشنز کے علاوہ نیچے یہ بھی ہے اینڈ ادر ریلیونٹ سیکشنز آف لا, سو وی ڈونٹ نو دا لسٹ آف سیکشنز دیٹ کین بی ایڈڈ. تو اس کا مطلب ہے اگر ایک کانورسیشن میڈیا پہ چل رہی ہے 2-3 لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نہیں تم غلط ہو اور تم غلط ہو, تو یہ آپ ان کو اٹھا کے بند کر دیں گے؟ نہیں سر کوئی کمپلینٹ لے کر آتے ہیں تو سر ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں سر. اس میں میں گزارش کروں گا, یہ سیریز آپ کی گزارش میں بات نہیں سنوں گا. میں ایک سینئر آفیسر ہیں, آپ آگے آئے نا سر, میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں. 2 اوپینین ہولڈرز ہیں, گروپس ہیں, ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نہیں تم غلط ہو, نہیں تم غلط ہو, ٹھیک ہے. وہ ایک کلچر, ایک سوسائٹی میں ایک ایکسپریشن ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ. وہ ایک سویلائز سچویشن کے اندر انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے. کسی نے جا کے کسی دوسرے کو مکے نہیں مارے, کوئی چاقو نکال کے نہیں مارا. اب یہ بات ایک دوسرے کو کہنا کہ بھئی آپ غلط ہو اور آپ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے انٹرنیٹ پہ, اب یہ بات کہنا بھی 3 سال کی سزا ہے. I didn't know this. اب یہ جو ان کے الفاظ ہیں کیا ہیں؟ طاہر صاحب آپ اسلامیاتی نظریہ کونسل کے ممبر ہیں, آپ پر بھاری ذمہ داری ہے ناموس رسالت کو کاروبار بنانے والے جرائم پیشہ گینگ کے ہم نوا نہ بنے, اور بلاسفیمی بزنس گینگ کا حصہ ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے خیال میں آپ ہیں یہ. میری عدالت میں پورا کیس ہی ان کا یہ جو سارا چل رہا ہے کہ جی یہ بلاسفیمی گینگ کا حصہ ہیں. سو عدالت میں کیس فائل کر کے وہ بات کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر انہوں نے وہی بات اگر انٹرنیٹ پہ لکھ دی تو وہ 3 سال کے لیے ان کی سزا ہو جائے گی. میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں سر یہ ایسے اپلائی ہو رہا ہے یہ لا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگ پھر انٹرنیٹ پہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, اپنے ویوز ایکسپریس نہ کریں. ٹھیک ہے جی, ڈیفیمیشن کا لا موجود ہے, وہ ڈیفیمیشن کا لا موجود ہے کب سے کہ آپ جائیں, اگر کسی شخص آپ کے نزدیک اس نے آپ کو ڈیفیم کیا ہے, آپ جائیں عدالت سے اس کی ایک پروسیڈنگ کروا کے ڈیمیجز لیں. مہذب سوسائٹیز میں اٹھا کے لوگوں کو جیل میں بند نہیں کر دیتے اگر آپ نے کسی کو ڈیفیم کیا, ان کو فائنینشیل پینلٹی ڈالتے ہیں. لیکن یہاں جو آج میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ معاویہ بھی ان کے بارے میں اگر لکھ دے کہ چٹھا تم تو ناموس رسالت کے خلاف ہو, تم تو ان کو جا کے کورٹ میں ڈیفینڈ کرتے ہو, تو تمہاری تو آخرت تباہ ہے خدا. اگر یہ کہہ دیں تو آپ اٹھا کے معاویہ صاحب کو 3 انکوائری کر کے اریسٹ کر کے پھر ان کے خلاف ٹرائل کریں گے. مائی لارڈ آئی ہیو دا اسکرین شاٹس, پرنٹڈ اسکرین شاٹس آف وے کہا گیا ہے بے تحاشا بار کے گستاخ کے وکیل ایمان اور ہادی علی چٹھا. تو ہم نے تو مائی لارڈ اس طرح نہیں وہ کیا, لیکن دیٹس ایون پٹنگ اے مارک آن اس بائی کالنگ اس سم ون ہو سپورٹس بلاسفیمی. یار یہ ایک اور بات ہے جو میں پوچھ رہا ہوں, یہ تو آپ نے ایف آئی اے کو تو بہت خطر, مطلب اس کے ہاتھ میں تو این سی سی آئی کے تو ہاتھ میں آپ نے آئی ڈونٹ نو ایٹم نیوکلیئر بم دے دیے. Any person in the society, internet is supposed to be a free medium. You say what you want to say, except that you have to be careful that you can be taken to court for defamation. That's all. You can't physically hurt anyone. لیکن اگر پی کا ایسے اپلائی ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کو وہ لکھنوی زبان میں پھر یہ سارا کچھ لکھنا پڑے گا ایک دوسرے کے بارے میں. سر سوسائٹی پھر بہتر ہوگی. اور دوسرا سر میری کمپلین صرف اس پہ نہیں ہے, دس از اپریشن. نو سر میں ایک عرض کر دوں سر چٹھا صاحب آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ یہ باتیں برداشت سر میں عرض کرتا ہوں سر میرے میں قطعی طور پہ ہمت نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہ معاذ اللہ میں توہین رسالت کیا کاروبار کرتا ہوں. میرے خلاف ایویڈنس لائیں
سر صرف سر یہ پرسوں بھی عثمان صاحب نے آرگو میں غلط کیا، میرا کسی رپورٹ میں نام ہے، میرا کہیں نام نہیں ہے، یہ میرے ملزموں کی طرف سے کہیں پٹیشنر نہیں ہے، کسی ملزم نے میرے کیس کو کویسچن نہیں کیا، اور چٹھا صاحب اسپیسیفکلی کہتے ہیں یہ فیک کیسز کرواتا ہے اپنے انٹرویو میں. آپ کے ویجیلنٹے آپ نے ایکسپلین کر دیا. سر ایک منٹ، انہوں نے ٹویٹ وہی کیا کہ ویجیلنٹے کا مطلب ہے قانون ہاتھ میں لینے والا. آپ کے ایکسپلین کرنے کے بعد بھی سر کورٹ کے آرڈر کو کیا ایکسپلین کیا جا رہا ہے؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ویجیلنٹے ہیں آپ، ان کے لیے بھی اتنا؟ اس کا آپ نے ان کے بارے میں کہا ہے؟ میں نے کہیں نہیں کچھ کہا. کوئی ایسی پوسٹ نہیں؟ نو سر، نیور. کہ نہیں کہ یہ جو ہے یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یہ گستاخ کے وکیل ہیں ایون ایٹ بیل سٹیج مائی لارڈ. سر میری طرف سے کوئی چیز ہو میرے پہ ایف آئی آر ہو جائے. مولوی صاحب آپ نے ایسی کوئی پوسٹ نہیں کی کہ یہ گستاخ کے وکیل؟ نو سر. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، یہ صرف چٹھا صاحب نہیں کہہ رہے اس پٹیشن میں سر، میں نے جی یہ پٹیشن اس بارے میں ہے، فیکٹ فوکس رپورٹ نے یہ کہا ہے، انہوں نے کیا کہتے ہیں پنجاب اسپیشل برانچ پولیس نے یہ کہا ہے، یہ آئے ہیں کہ جناب ایک کمیشن بنایا جائے. میں وہ کمیشن بنانے پہ پہلی تاریخ پہ تیار تھا، جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا بھی کہ وہاں آپ کی صفائی سامنے آ جائے گی. آپ نے پورا زور لگا کے وہ کمیشن نہیں بننے دی. نو سر، میں نے فرسٹ ڈیٹ پہ آپ کو کہا یہ اکیوزڈ کو پٹیشنر بنائیں، میں کمیشن کے لیے ریڈی ہوں. میرے 30 اکیوز میرے کیسز میں پکڑے گئے ہیں. مائی لارڈ کو مکمل اختیار ہے ہر طرح کی جانچ پڑتال کروانے کا. میں نے نہیں کرا. آپ کمیشن کے تھرو کروائیں، انکوائری کے تھرو کروائیں. مگر سر مجھے کال آف کویسچن، میرے لیے مر جانا اس سے بڑی بات ہے. مجھے کوئی کہ میں معاذ اللہ میں مجھ سے رسالت کے اوپر میں پیسہ کما رہا ہوں. سر اسپیسیفکلی انٹرویو، سر دیکھیں آپ نے ویجیلنٹے کی تعریف کر دی، انہوں نے وہ تعریف کے ساتھ ٹویٹ کیا جو آپ نے نہیں کہی. آپ کی ایکسپلیشن کے بعد بھی سر یہ کیا ہے؟ وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے؟ سر مجھے کوئی گولی مار دے کہ یہ توہین رسالت کے جعلی مقدمات بناتا ہے تو مجھے بتائیں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. چلے گولی مارے نا تو وہ ایک الگ. سر یہاں پہ جھوٹی درخواست میں میرا نام لکھ دیتے ہیں، جناب بھی مجھے الرٹ ممبر لکھ کے آرڈر کر دیتے ہیں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو انہوں نے لیٹسٹ انہوں نے اپلیکیشن دی، جناب انکوائری کا حکم دے، یہ وقوع اور جس نے کیا اس کو لٹکا دیں. سر میں کیوں بچہ میری بات اب مجھے آواز بلند کرنی پڑے گی. معذرت. ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ بات کریں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلی دوسری تاریخ میں یہ کہا تھا، جو کہ شاید آپ کے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی، کہ ناموس رسالت کے مجاہدین کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ان کو وہ کیریکٹر شو کرنا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا، جو گزرتے تھے اور ایک دن گند نہیں پھینکا عورت نے تو اس کا حال پوچھنے گئے. آپ یہ کیریکٹر سر یہ واقعہ نہیں ہے. سر معذرت سے یہ سر یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. 1906 میں فرسٹ ٹائم رپورٹ ہوا، کائنڈلی اس کو تھرو. لیکن ان کی وہ جو کیریکٹر تھا نا، وہ کیریکٹر ڈسپلے آپ جب نہیں کریں گے نا تو آپ وہ جہاد کا پورا حق ادا نہیں کر. 17 دفعہ میرے پہ فائرنگ ہوئی، میں نے ایک دفعہ بھی ایف آئی آر نہیں کروائی. میری جان لینی ابھی مار دیں، مگر مجھ پہ یہ الزام نہ لگوائیں. آپ لائسنس ٹو کل دے دیں سر، یہ مجھے مار دیں. میں ادھر کہتا ہوں معاف، کوئی ایشو نہیں. مگر میرے ساتھ گستاخ کا ہونے کا لیبل لگے گا، میں احتجاج کروں گا. قانون مجھے رائٹ دیتا ہے، آپ اس قانون کو یہ بھی ختم کر دیں. نہیں یہ قانون میرے پاس نہیں ہوتا، میں کب کو ختم. تو بس سر پھر اس کا مطلب ہے کہ لافل پروسیڈنگ میں جناب آپ کے پاس ہے نہیں. سر اس کورٹ کو مس یوز کیا جا رہا ہے. آج میرے سامنے لائیو ایگزامپل پہلی دفعہ آئی ہے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے. سر 26 سیکشن دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے سپوفنگ پہ. یہ تو انٹرنیٹ کو پہ کوئی بھی بات کوئی بھی کرے وہ تو اس کا گلا گھونٹ دینے والی بات ہے. اینی وے آفیسر، یہ آپ کے پاس ایک انکوائری اور کمپلینٹ ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے جو بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کیس ایسے جیسے کیس میں اریسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. پاور آف اریسٹ از فار یو ٹو گیدر ایویڈنس، رائٹ. اٹ از ناٹ مینٹ کہ آپ کسی شخص کو بفور ہی از کنوکٹڈ آپ یو ڈپرائیو ہم آف ہز لبرٹی. سغرا بی بی کیس سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ کا ججمنٹ ہے، بہت ڈیٹیل میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، آپ جا کے وہ پڑھ لیجئے. اگر پاور آف اریسٹ اور انکوائری میں بھی وہ پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں اور آپ کو ریٹن میں بھیجتے ہیں اور آپ کی تسلی نہیں ہوتی
آپ ان کو بلا کے آن لائن, بلکہ یو آر NCCI ہے, یو شوڈ ڈو اٹ آن لائن, کہ بھئی آپ آن لائن کریں. لیکن جب یہ ایویڈنس جو کہ موجود ہے آپ کے پاس آلریڈی, رائٹ, اس کی موجودگی میں آپ کو یہ جو افینس کمٹ کر رہے ہیں ان کا اریسٹ آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ ایک شخص ہے, اس نے پوسٹ لکھ دی, وہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے, وہ ڈینائی نہیں کرتا کہ میں نے لکھی ہے, تو پھر اس شخص کو بیفور کنوکشن ہاؤ کین یو ڈپرائیو ہم آف ہز لبرٹی؟ یہ کیا بات؟ آپ نے اس کو اریسٹ کیوں کرنا ہے؟ سر ہم نے کبھی بھی چٹا صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, نہ ہم نے کسی ادارے کو کہا ہے, کسی بھی پولیس کو, کہ ان کو ڈیٹین کیا جائے یا کسی بھی طریقے سے ان کی لبرٹی کو ریسٹرکٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. سر ہم نے ان کو صرف نوٹس کیے, 2 مرتبہ نوٹس کیے, ان کے جوابات ہیں, اس میں سے سر کوئی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے سگنیچرز اور باقی چیزیں جو انہوں نے لکھا ہے جو مجھے ریسیو ہوئی ہے ان کی طرف سے, یہ تو وہ صرف جسٹیفائی کر دے, وہ پریزنٹ ہو کے اٹیسٹڈ کر دیں. NCCI is supposed to have very, you know, and I think I have, جو ابھی تک میں نے آفیسرز دیکھے ہیں میری عدالت میں, they seem very well educated, you know, properly groomed. وہ تمام آفیسرز should use technology to get in touch with those people, you know, and only exercise power of arrest in the most extreme of cases جہاں arrest کیے بغیر آپ کی انویسٹیگیشن آگے چل ہی نہیں سکتی. That is what the power of arrest is. My lord, if I may, my lord, اسی اندیشے کی وجہ سے ہمیں تو لگ رہا تھا یہ کہیں گے ہمیں ریسیو ہی نہیں ہوئے, اس لیے ہم نے رجسٹرڈ ڈاک سے بھیجے, اور ہم نے اسی طرح ٹویٹ میں پورا رپلائی بھی لکھ کے لگایا, تو وی اون دوز ریپلائز. میری آپ سے ایک گزارش اور ہے چٹا صاحب جی, ان سے بھی اور گزارش ہے, پلیز ڈو ناٹ پوسٹ میسیجز آف دیز وچ انکریز دی فرکشن. دیر از آلریڈی اے لاٹ آف فرکشن. سو اور ڈائریکٹ اٹیک نہ کیجیے. آپ کی جو باتیں ہیں وہ ان پٹیشنز میں موجود ہیں. کمیشن اگر بنتا ہے وہ اس کی اور تحقیق میں جائے گا, ان کو وہاں پہ صفائی کا موقع پورا ملے گا. لیکن کم از کم آپ کو اس طرح کے ڈائریکٹ اٹیکس اب نہیں کرنے. ٹرائی ٹو ریفرین, ڈونٹ ہرٹ پیپل مور. تو یور وکٹری ول بی ہیئر if it comes your way and not by this. Agreed, my lord. ٹھیک ہے, تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو باتیں کہنی ہیں, یہ پروسیڈنگز لائیو ہیں, ان میں جو باتیں ہو رہی ہیں آپ ان کو شیئر کریں, اور تھوڑی سی مور ٹون ڈاؤن لینگویج یوز کریں سب کے لیے. یو آر اے لائر, یو شوڈ بی یو نو ویری ویل فیملیئر ود کہ میں نے کس قسم کی لینگویج یوز کی. سو اتنا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک ہے, وہ لفظ کیا ہے, غل ہے نا قرآن میں, آپ ایک حد سے آگے گزر جاتے ہیں. تو کیا ممکن ہے کہ یہ اپنی اس اسپرٹ میں جینوئن انٹینشنز ان کی ہوں, لیکن ایک حد سے بہت آگے گزر جائیں؟ ہمیں نہیں پتہ, یہ کمیشن نے دیکھنا. تو یہ ان کو واپس دے دیجیے. آفیسر تھینک یو فار کمنگ, اینڈ یو شوڈ بی, آپ اس کو دیکھیے اینڈ جسٹ انڈرسٹینڈ کہ دا موٹیویشن بیہائنڈ دا ٹائمنگ آف آل دس کوڈ آلسو بی یو نو to put a spanner in their representation. اچھا سر, ایک سیل ریکویسٹ ہے آگے. سر میرا کسی رپورٹ میں میرے کسی کیس کو کسی نے الیج نہیں کیا, مجھے کسی نے بلاسفیمی گینگ نہیں کہا. 22 کیسز ہیں, 10 انکوائریز ہیں. اگر میرے کسی کیس پہ کوئی انگلی اٹھتی تو آپ کی عدالت تک کمیشن کی بات نہ ہوتی. میں اس سے پہلے آپ کا نام کسی رپورٹ میں سر, میرا اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں کہیں پہ نام نہیں ہے, نہ مجھے کہا گیا اسپیسیفک کیسز ہیں, اسپیسیفک انکوائریز ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے یہی گزارش کی تھی. صاحب پرابلم پتہ کیا ہوئی ہے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب کمپلیننٹس خود ایف آئی اے کے آفیسرز کے ساتھ جا کے ان لوگوں کو گرفتار, نو سر ایسا نہیں ہے, ویڈیوز بن رہی ہیں سر ایسا نہیں. میں عرض کرتا ہوں سر, میں عرض کرتا ہوں یہ اسپیسیفک کیس کریں, یہ کیس بتائیں کون سا کیس ہے, کس ڈیٹ کے اوریجنل ویڈیو لے آئے آپ کے سامنے آ جائے. سر کٹ پیس کر کے کورٹ کے ساتھ کھیلنا سر یہ اچھا نہیں ہے. چٹا صاحب کٹ پیس نہیں کرتے, وہ مجھے سر یہ دیکھے نا, یہ جو لاسٹ انہوں نے آپ سے آرڈر کروایا ان چیمبر, اس دن یہ ادھر فیلڈ میں بھی تھے, میں بھی موجود تھا. یہ اور ایسا کوئی وقوع ہے نہیں, آپ انکوائری کروا لیں 100% غلط ثابت ہو جائے. سر ایسے نہیں ہونا چاہیے. معزز عدالت کا احترام ہے سر, آپ